بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے جو خدا نے ذمہ داری دی ہے، وقت کے امام نے ذمہ داری دی ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر زیارت عاشوراء کو پیش کر سکیں۔ زیارت عاشوراء وہ عظیم زیارت ہے جو شاید اسلامی تعلیمات میں اس زیارت اور اس دعا سے زیادہ تاکید کسی اور کی نہ ہو۔ بہت زیادہ ائمہ معصومین سے تاکید ہے اس کی، اور علماء سے بہت زیادہ تاکید ہے اس زیارت کو پڑھنے کی اور روزانہ پڑھنے کی۔ انشاءاللہ اس زیارت کے اسرار، اس زیارت کے چھپے ہوئے جو اس کے اندر راز ہیں، اس کو علماء کی جو نظر ہے اس کے اوپر اور حدیث میں جو ذکر ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اہمیت جو ہے زیارت کی وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ قاضی طباطبائی بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، جن کے شاگردوں میں آپ امام خمینی، آیت اللہ بہجت، بڑی بڑی شخصیتیں جو آپ علامہ طباطبائی اور بڑی بڑی شخصیتوں کو یا با واسطے یا بلا واسطے آپ دیکھیں گے کہ علامہ قاضی طباطبائی جو ہیں ان کے در سے ان لوگوں نے خدا سے قربت کا، عرفان کا درس حاصل کیا۔ علامہ قاضی طباطبائی کے بارے میں یہ بیان کر دیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے ایک شاگرد کو علامہ نے اجازت دی کہ وہ دیکھ سکیں، اور ان کے شاگرد نے یہ دیکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو در و دیوار بھی وہی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ تو در و دیوار سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی وہ شخص تھے جو تصرف رکھتے تھے نہ صرف انسانوں پر، بلکہ جس طریقے سے دوسری شے ہے اس پر بھی تصرف ان کا ہوتا تھا۔ اب یہ اہل بیت کے غلام ہیں، ان کا تصرف شے پر ہوتا تھا، تو اہل بیت کا رتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے کوئی چیز خلق نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے خدا نے اسے حکم دیا کہ ہمارے امر، ہمارے حکم پر وہ عمل کرے۔ یعنی ہر شے کو خدا نے حکم دیا ہے کہ ولی خدا کے حکم پر عمل کرا جائے۔ بس یہی ذرہ ذرہ جو اس دنیا میں ہے، انسان اور غیر انسان، وہ حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانتا ہے۔ علامہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں وہ اس دنیا سے جب گزر جاتے ہیں تو ان کے ایک شاگرد کے خواب میں آتے ہیں، اور شاگرد کے خواب میں آتے ہیں تو وہ شاگرد قاضی طباطبائی سے پوچھتا ہے بتائیں کہ اس دنیا میں جب آپ تھے تو کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے انجام دی ہوتی تو آپ کے لیے اور بہتر ہوتا؟ تو علامہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں دو چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں اس دنیا میں جب میں تھا تو میں روز زیارت عاشوراء ایک بار پڑھتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اے کاش میں زیارت عاشوراء زیادہ پڑھا کرتا اور قرآن کی تلاوت میں زیادہ کیا کرتا۔ دو چیز کا گلہ جو ہے وہ قاضی طباطبائی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کتنی بڑی شخصیت قاضی طباطبائی، وہ اس دنیا سے جب گزر جاتے ہیں تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش میں اس دنیا میں ہوتا تو زیارت عاشوراء اور اس کی زیادہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو ہم جیسے لوگ، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ جب اتنی بڑی شخصیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ آؤ زیارت عاشوراء کی تلاوت کرو، تو ہم
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان گرامی، یہ زیارت نہیں، ایک خزانہ ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے۔ اب آپ کے پاس خزانہ ہو اور آپ اس خزانے کی طرف توجہ نہ دو۔ آج دنیا مریضی، پوری دنیا میں خدا کووڈ-19 سے انسانیت کو نجات دے، اور وہ لوگ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فرد یا کوئی آرگنائزیشن اس کو دنیا میں پھیلانے میں، اس کو شروع کرنے میں جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں، خدا انہیں نابود کرے، اس دنیا اور آخرت میں بدترین انہیں عذاب دے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو کوئی کہے کہ کووڈ-19 کی دوا آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ فوراً کہیں گے کہ لائیں دیں، اس کا استعمال کریں، دنیا میں بیماریوں کو ختم کریں، یہی کہیں گے نا ہم لوگ۔ لیکن اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ اس کے پاس وہ بیماری کا علاج ہے لیکن خود بیماری میں مبتلا ہو، تو آپ کہیں گے یہ کیسا شخص ہے کہ کلیم تو کر رہا ہے کہ بیماری کا علاج ہے لیکن اس شخص وہ خود بیمار ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ خزانہ موجود ہے، یہ دواؤں کا خزانہ ہے، روح کی بیماریوں کی دواؤں کا خزانہ ہے، لیکن اگر یہ خزانہ موجود ہونے کے باوجود ہم بیمار ہیں، ہمارے اندر مشکلات پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوا سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس دوا کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ یہ تفسیر زیارت عاشوراء میں اسی چیز کی طرف ہم توجہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ زیارت عاشوراء میں کیا اسرار ہیں، کیا راز ہیں زیارت عاشوراء میں۔ عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں زیارت عاشوراء کے سلسلے میں، جس میں ایک اور واقعہ میں سٹارٹ میں ہی بیان کر دوں کہ علامہ امینی، جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی اور اتنی بڑی انہوں نے خدمت کی اہل بیت کی، اور ولایت امیر المومنین کے لیے اور ان کے دفاع میں انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی، جب وہ اس دنیا سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں اور ان کا بیٹا دیکھتا ہے کہ علامہ امینی جو ہیں بڑی درجات میں جنت میں ہیں اور بہت ہی لطف اور آرام کے ساتھ اہل بیت کے قریب ہیں۔ تو ان کا بیٹا پوچھتا ہے کہ یہ کس چیز کا اجر ہے جو آپ کو ملا ہے؟ کیا آپ نے الغدیر لکھی، مولا کائنات کا دفاع کیا، ان کی ولایت کا دفاع کیا، کیا اس وجہ سے آپ کو یہ عظمت اور یہ برکات آپ کو حاصل ہوئے ہیں؟ تو علامہ امینی فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے جو زحمتیں کیا اور جو مولا کائنات کے دفاع میں انہوں نے زحمتیں کی، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں ہر روز یعنی تاکید کے ساتھ میں ہر روز جو ہے زیارت عاشوراء پڑھا کرتا تھا، اور یہ عظمت جو مجھے ملی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس زیارت عاشوراء کا اثر ہے۔ عزیزان گرامی، میرے جوانوں، دوستوں، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیارت عاشوراء کو پڑھ سکیں اور زیارت عاشوراء کو پڑھ کر عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ یہ دو واقعے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں، یہ دونوں واقعے پیش کرنے کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ ہم اس زیارت کی عظمت کو سمجھیں۔ بہت عظیم زیارت ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ تاکید بہت زیادہ ہے خود ائمہ کی، معصومین کی اور پھر علماء کی، کہ اسے پڑھا جائے۔ یہیں پر میں ایک اور چیز آپ کو بیان کر دوں کہ بہت بار ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ عظمت علماء کی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے، ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں جو ہے ہمارے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ اگر ہمارے لیے اہل بیت اسوہ نہیں ہے تو کس کے لیے اسوہ ہیں؟ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے تو کس کے لیے رول ماڈل ہیں؟ یہ شیطان ہے جو ہمیں آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ یہ شیطان کی شیطنت ہے جو ہمیں اہل بیت کی تعلیمات سے دور کر رہی ہے۔ ایک اور واقعہ میں بیان کر دوں، پھر میں اصل اپنی باتوں کی طرف پلٹ کر آؤں گا۔ ایک شہید ہیں، شہید پولارک، بہت عظیم شخصیت گزری ہیں شہید پولارک۔ ایران عراق کی جنگ میں شہید پولارک جو تھے، وہ جنگ کے زمانے میں ایران کے دفاع میں امام خمینی کے قول پر انہوں نے لبیک کہی۔ یہ جنگ کے زمانے میں وہاں پر گندگی صاف کرنا، جسے آج کی زبان میں کہا جائے واش روم وغیرہ صاف کرنا، یہ سب ان کا کام تھا، انہیں اس میں مامور تھے۔ ظاہر طور پر لگ رہا ہے کہ بہت ہی نیچا کام ہے، بہت ہی چھوٹا کام ہے، لیکن جب یہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی جسم سے ایک خوشبو طاری تھی،
اور آج بھی جب لوگ ان کی قبر پہ جاتے ہیں، تہران میں بہشت زہرا میں ان کی قبر ہے، جو زائرین آتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ضرور وہاں پر جائیں. آج بھی ان کی قبر پر جب آپ جاتے ہیں تو ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے. ہم خود گئے ہیں اور ہم نے بہت سارے جوانوں کو وہاں لے کر گئے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آج بھی جب جوان جاتے ہیں تو ان کی روح کانپ جاتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو گزر کے کئی سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی اس کے قبر سے خوشبو آتی ہے. یہ عطا ہے اہل بیت کی، امام حسین کی عطا ہے. جب شہید پلارک اس دنیا سے گزر رہے تھے اور ان کی شہادت کا واقعہ ہو رہا تھا، تو شہادت کے وقت شہید پلارک دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا میں نے پوری زندگی بدبو میں گزار دی، لیکن اب تیری راہ میں جب میں شہید ہو رہا ہوں تو مجھے تو فضل سے اپنے عطا کر، امام حسین کے صدقے میں عطا کر کہ میرے جسم سے خوشبو. شہید پلارک کی دعا قبول ہوتی ہے. ان کی والدہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ شہید پلارک میں کیا خاصیت تھی کہ شہید پلارک ایسے تھے، تو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ شہید پلارک ایک زیارت عاشورہ کے بہت پابند تھے اور امام حسین پہ بہت گریہ کرا کرتے تھے، بہت روتے تھے امام حسین پر. اور جب روتے تھے تو جو آنسو ان کے نکلتے تھے وہ آنسوؤں کو لے کے اپنے جسم پر لگایا کرتے تھے. عزیزان گرامی، یہی عزاداری، یہی اشک امام حسین علیہ السلام انسان کو اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ اولیاء تمنا کرتے ہیں، کہ علماء تمنا کرتے ہوں گے کہ شہید پلارک کی جیسی ہمیں موت ملے. یہ عظیم شہید پلارک کی عظمت کا ایک ریزن جو ہے وہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ زیارت عاشورہ اور زیارت عاشورہ کی تلاوت. عزیزان گرامی، یہ خزانہ ہمارے گھر پہ موجود ہے. اہل بیت نے تاکید کی کہ اسے روز پڑھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ آئیں اسے روز تلاوت کریں تاکہ اہل بیت کی اس عظیم تعلیمات سے ہم آشنا ہو سکیں. عزیزان گرامی، سب سے پہلے زیارت عاشورہ کے سلسلے میں ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کی سند کیا ہے، یعنی اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، کہاں سے یہ زیارت وارد ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم آ کے سوال کرتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کے سلسلے میں اہل بیت نے کیا فرمایا، تاکہ ہم اس کی تفسیر کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکیں. شیخ طوسی نے کتاب مصباح المتحجد اس کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ صفوان ایک بار، جو امام کے صحابی تھے حضرت صفوان، وہ ایک بار چھٹے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ نجف اشرف میں موجود تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چھٹے امام نے مولا امیر المومنین کی زیارت پڑھی، اور جب زیارت تمام ہو گئی تو انہوں نے کربلا کا رخ کیا اور زیارت عاشورہ پڑھی، اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد چھٹے امام صفوان کو متوجہ کراتے ہیں اور صفوان سے کہتے ہیں اے صفوان، اس دعا یعنی دعائے القمہ جو مفاتیح الجنان میں ہے، اور زیارت عاشورہ پر توجہ دو. کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام اپنے صحابی سے، صفوان سے، کہ اے صفوان، اس دعا یعنی دعائے القمہ اور زیارت عاشورہ پر توجہ دو. پھر کہتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں، یعنی ضامن خود امام صادق علیہ السلام ہیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر شخص چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو، اور اگر وہ یہ زیارت کو پڑھے تو امام صادق کچھ چیزوں کے لیے ضمانت لیتے ہیں. ایک، کہتے ہیں کہ اس کی زیارت مقبول ہوگی، یعنی اس کی زیارت ایکسیپٹ ہوگی، قبول ہوگی. خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور خدا اس کی سعی یعنی اس کی کوششوں کو خدا ایکسیپٹ کرے گا. امام صادق علیہ السلام نے یہ 3 ضمانتیں دی ہیں. یہ 3 ضمانتیں امام صادق دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو ضامن قرار دیتے ہیں. آیت اللہ بہجت اس حدیث کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ
آپ کو ایک معصوم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ دیکھو تم یہ کام کرو گے تمہیں یہ ملے گا. پھر آگے جا کے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اسی حدیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ ضمانت امام صادق کو 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے دی, ان کو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے دی, اور چوتھے امام زین العابدین کو امام حسین نے, ان کو امام حسن علیہ السلام نے, اسی طریقے سے ان کو امیر المومنین نے, اور امیر المومنین کو رسول خدا نے, رسول خدا کو جبرائیل نے, جبرائیل کو خدا نے ضمانت دی ہے. یعنی یہ ضمانت کہ جو زیارت عاشورہ پڑھے گا اس کے 3 گارنٹیز جو ہیں خود امام صادق لیتے ہیں. پہلی, خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. دوسرا, اس کی کوششوں کو خدا قبول کرے گا اور اس کی زیارت کو مقبول کرے گا. یہاں پر اور چیز جو امپورٹنس کی ہے وہ یہ ہے کہ امام اس میں فرما رہے ہیں چاہے وہ دور سے پڑھے یا نزدیک سے پڑھے. عزیزان گرامی, اہل بیت فضل کا خزانہ ہے, اہل بیت کرم کا خزانہ ہے. اہل بیت کے فضل اور کرم اتنا عظیم ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. خدا کے فضل و کرم کا اتم مصداق اس دنیا میں اہل بیت ہے. امام کہہ رہے ہیں دور سے پڑھو یا نزدیک سے. تو کوئی غریب یہ نہیں سوچے کہ میں کربلا نہیں پہنچ سکتا ہوں تو میں کیا کروں. آگے میں روایت آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ امام باقر علیہ السلام بھی اسی چیز کو کہتے ہیں. ایک روایت میں القمہ سے جو روایت کو نقل کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کربلا نہیں پہنچ سکتے تو یا صحرا میں چلے جاؤ یا اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ, تمہیں وہی ثواب ملے گا جو کربلا کے زائر کا ثواب ہے. انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ وہ ثواب کیا ہے, اہل بیت نے کیا ذکر کیا ہے وہ ثواب کو. عزیزان گرامی, عجیب چیزیں ذکر ہیں, ہماری عقل شاید قبول نہ کرے, لیکن اہل بیت کا فضل اور کرم ہے. کہاں ہم پہنچ پائیں گے اس نور کی ذات تک, ان نورانی ذاتوں تک. ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے. عزیزان گرامی, امام آگے جا کے فرماتے ہیں اسی حدیث میں جو شیخ طوسی نے نقل کی ہے کہ اس کی حاجات کو خدا ضرور پورا کرے گا. پھر امام نے صفوان سے کہا کہ یہ زیارت جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. اس طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے تربیت کی صفوان کی کہ صفوان اس زیارت کو پڑھو. عزیزان گرامی, ہمارے لیے واضح ہے کہ صفوان ذریعہ ہیں. امام کا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے, ہر شیعہ کے لیے, ہر شیعہ جوان کے لیے ہے کہ اس زیارت عاشورہ کو ضرور پڑھا جائے. عزیزان گرامی, دوسری روایتیں بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں ان روایتوں میں وارد ہوں, ان روایتوں کی طرف بڑھوں, میں چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ ہم 40 میں کربلا نہیں پہنچ سکتے تو ہم کیا کریں, ہم زیارت نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں. عزیزان گرامی, کربلا پہنچنا اور کربلا میں ظاہر امام حسین بننا اس کی بہت عظمت ہے, اور خصوصاً 40 کی زیارت کی معصومین نے بہت تاکید کی ہیں. لیکن اگر شرائط فراہم نہیں ہیں, ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے, تو کیا ہم کربلا میں پہنچنے والوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں جس کی طرف اگر آپ توجہ دیں اور آپ اور میں مل کر ان باتوں کو سمجھیں تو کربلا نہ پہنچ کے بھی ہم وہی زائر کا ثواب ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. خود سب سے پہلے زیارت عاشورہ روز 40 پڑھنا. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی تو زیارت عاشورہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے, ایسا ثواب ہے جیسے کہ آپ کربلا والوں کے ساتھ موجود تھے اور ان کی شہادت میں ان کے ساتھ تھے. آپ تصور کر سکتے ہیں کیا کرم ہے اہل بیت کا, کیا عظمت ہے اہل بیت کی. ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک زیارت پڑھی ہے, لیکن امام آ کے کہتے ہیں تمہیں وہ ثواب ہے. امام آ کی دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ تمہیں تمام انبیاء, اولیاء اور شہداء کی زیارت کا ثواب ایک زیارت عاشورہ پڑھنے میں. عزیزان گرامی, یہ عظمت ہے زیارت عاشورہ کی. میں کچھ واقعات آپ کے سامنے اور پڑھ دوں تاکہ اس عظمت کو ہم درک کر سکیں کہ زیارت عاشورہ کی کیا عظمت ہے, تاکہ ہم جب اس کی تفسیر میں وارد ہوں تو ہم اس عظمت کو قائل ہو کے اس تفسیر کے اندر آئیں اور اس تفسیر میں وارد ہوں.
عزیزان گرامی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک عظیم صحابی رسول تھے، اہل بیت کے شاگرد، اور کئی اماموں کی خدمت میں ان کو حضور کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زائر کربلا ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں، جس زمانے میں قبر زیارت، قبر امام حسین علیہ السلام بنی، دشمن کی چال اور سازش یہ تھی کہ کوئی نہ پہنچے زیارت پہ، لیکن انہوں نے راستہ کھولا اور ایک سیرت اور ایک سنت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ سیرت و سنت زیارت امام حسین اور زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ حضرت جابر ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام عطیہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں عطیہ خود مفسر قرآن تھے، اور جابر بن عبداللہ صحابی رسول، اہل بیت کے خادم، نابینا تھے، آنکھ نہیں تھی، اس وجہ سے کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں پہنچ سکے۔ جابر عطیہ سے کہتے ہیں، اے عطیہ، زیارت کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو، ہمیں شہدائے کربلا کی معیت، ان کی ہمراہی کا ثواب ملے گا۔ عطیہ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے جابر، کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کربلا میں موجود نہیں تھے، ہم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جنگ نہیں کی، ہم نے زخم نہیں کھائے، ہم نے شہادت حاصل نہیں کی، کیسے ہمیں ان کے ساتھ شرکت اور ان کے ثواب میں شریک ہونے کا مرتبہ ملے گا؟ تو جابر فرماتے ہیں کہ میں نے معصوم سے سنا ہے، امام سے نقل کرتے ہیں کہ اگر تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو اور تمہارے میں ارادہ ہے اس کام کو کرنے کا، لیکن تمہاری نیت ہے، لیکن تم وہ عمل کو کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو خدا اس نیت کی وجہ سے اس عمل کے اندر تمہیں شریک کر دے گا۔ یہ معصوم سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں کربلا والوں کے ساتھ شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن بینائی نہیں تھی، آنکھوں میں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نہیں پہنچ سکا، اور مجھے یقین ہے کہ کربلا کے شہداء کے ساتھ خدا مجھے شریک کرے گا۔ عظمت دیکھیں عزیزان محترم، نیت کی اہمیت دیکھیں۔ یہی نیت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کیا ہم دور سے بھی اگر زیارت کریں اربعین کی تو کیا ہمیں ثواب وہی ملے گا؟ عزیزان گرامی، مولا کائنات فتح بصرہ کے بعد پلٹ رہے تھے۔ جب فتح بصرہ کے بعد مولا کائنات پلٹتے ہیں تو جو غنیمت کے حصے تھے اس میں سے مولا کائنات سب کو بانٹ رہے تھے، اور ہر ایک شخص کو 500 درہم ملے جو سپاہی تھے۔ آخری 500 درہم مولا کائنات کے پاس بچتے ہیں جو مولا کائنات کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، امام سے کہتا ہے کہ اے مولا، میں جنگ پہ آنا چاہتا تھا لیکن مجبوری تھی، اس وجہ سے میں جنگ پہ نہیں آ سکا، کیا مجھے ثواب ملے گا اور کیا اس جنگ میں مجھے بھی حصہ ملے گا؟ مولا کائنات کی عظمت اور کرم پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ مولا کائنات اپنا 500 درہم نکالتے ہیں، اسے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ تو نے نیت کی تھی اور تیری نیت سچی تھی، ہمارے ساتھ شریک ہونے کی نیت کی تھی تو نے، تو تجھے یہ 500 درہم بھی ملیں گے، اور قیامت میں اس کا اجر و ثواب، جو جنگ میں شریک لوگ تھے ان کا اجر و ثواب بھی تجھے ملے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے نیت کی۔ اگر ہم نے نیت کی ہے کہ ہم کربلا اربعین میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، اور نیت ہماری خالص ہے، پیور ہے، نیت میں صدق پایا جاتا ہے، دکھاوا نہیں پایا جاتا، تو مجھے یقین ہے ان حدیثوں کی بنیاد پر کہ خدا ہر وہ شخص کو جو غریب ہے اور غربت کی وجہ سے کربلا نہیں پہنچ سکتا، خدا اس کے لیے وہی ثواب لکھے گا جو ثواب معصومین نے بیان کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ اور میں، کیونکہ ہماری مادی آنکھیں ہیں، ہم نورانی آنکھیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہم یہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا جو تجسم جو اس کا ہوگا، جو اس کی ایک باڈی آخرت میں ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، ہم اسے تصور نہیں کر پاتے، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ اگر ہم اسے سمجھ لیں
کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا جو اثر ہے وہ کیا ہے، تو ہم کبھی بھی زیارت عاشورہ سے غفلت نہ کرتے، اپنی آنکھوں کو دور نہ کرتے زیارت عاشورہ سے۔ عزیزان گرامی، دور سے یا نزدیک سے، یہ خود امام صادق نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایتوں میں ہمارے پاس یہ چیز ملتی ہے کہ امام کہہ رہے ہیں چاہے دور سے زیارت کرو یا نزدیک سے، ہم تمہیں وہی ثواب دیں گے۔ اور اس ثواب کیا ہے عزیزان گرامی؟ عظیم ثواب ہے کربلا کی زیارت کا، دور سے۔ سوچیں، غور کریں، تصور کریں اس عظمت کو جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے اس زیارت عاشورہ کے اندر۔ عزیزان گرامی، جو روایتوں میں ذکر ہے زیارت عاشورہ کا ثواب، کچھ ثواب جو حدیثوں میں ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں عزیزان گرامی۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو شخص پڑھے، چاہے نزدیک سے یا دور سے، خدا اسے ایک عمرے کا ثواب دے گا، ایک نہیں 1000 عمرے کا ثواب دے گا۔ عزیزان گرامی، چونکا دینے والی روایت ہے۔ امام کہتے ہیں اسے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی نقل کیا کہ ہر نبی، اولیاء، صدیقین اور شہداء تا قیامت ان کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، اس قسم کی روایتیں ہمارے پاس فراوان ہیں کہ زیارت عاشورہ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو عظیم ہمارے پاس خزانے ہیں جو روایتوں کے ہیں، جس کے اندر ذکر اس کی عظمت کا ہے۔ لیکن یہیں پر ہم آ کے اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہے زیارت میں جس کی وجہ سے اتنا عظیم ثواب معصومین نے بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اے امام حسین کے چاہنے والوں، اے عزاداران امام حسین، اے عزاداران سید الشہداء، اے زوار امام حسین علیہ السلام۔ میں آپ کو زوار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ امام باقر نے کہا ہے، امام باقر نے کہا کہ اگر تم زیارت کرنے کی تمنا رکھتے ہو، ایک راوی پوچھتا ہے امام سے کہ اگر میں کربلا نہیں پہنچ سکتا تو میں کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں یا تو تم صحرا میں چلے جاؤ یا اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ اور وہاں جا کے تم زیارت پڑھو، تمہیں وہی ثواب ملے گا۔ میں اس لیے جو شخص گھر سے زیارت کر رہا ہے خدا نے اسے وہی ثواب دیا ہے۔ امام پھر اپنے صحابی کو کہتے ہیں دیکھو اگر تم ہر روز یہ زیارت پڑھو گے تو خدا ہر روز تمہیں یہ لطف و کرم اور اپنے اس عظیم نعمتوں سے خدا نوازے گا۔ چھٹے امام زیارت کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں ایک راوی کو کہ جب بھی تمہیں مشکل آئے، چاہے تم جس مکان میں ہو، جس زمان میں ہو، تم زیارت عاشورہ پڑھو اور پھر اپنی دعا طلب کرو، تم یہ احساس کرو گے کہ خدا تمہاری دعا کو کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا خدا، بلکہ خدا تمہیں سرخرو کرے گا، تمہاری دعاؤں کو مقبول کرے گا۔ اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے زیارت عاشورہ کے بعد طلب کریں تو خدا ان حاجتوں کو قبول کرے گا۔ عزیزان گرامی، زیارت دور سے ہو یا نزدیک سے، اثر اس کے اندر تب ہوتا ہے جب خلوص اس کے اندر پایا جاتا ہو، اس کے اندر صدق نیت پائی جاتی ہو۔ یہیں پر آ کے میں اپنے جوانوں کو زیارت عاشورہ کی تلاوت کی طرف، زیارت عاشورہ کی ذکر کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا، آپ کی توجہ کو جلب کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہر چیز کا ایک ہدف اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب آ کے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو اتنی عظیم، میں نے آپ کے سامنے صرف کچھ روایتوں کو نقل کیا ہے، بلکہ اور روایتیں ملتی ہیں اس مضمون میں، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ عزیزان گرامی، وہ کیا چیز ہے جو اس زیارت میں چھپی ہوئی ہے جس کے لیے معصومین اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں؟ 8ویں امام سے ایک روایت نقل ہے کہ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سب اہل بیت کی طرف ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب جو ہیں وہ سفینۃ النجات ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اور مصباح الہدیٰ، ہم لوگ سب ہیں، تمام اہل بیت کی طرف امام کہتے ہیں۔ 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ باب الحسین جو ہے، امام حسین کا جو دروازہ ہے، اور امام حسین کی جو سفینہ ہے، امام 2 صفتیں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اوسع و اسرع۔ امام کہتے ہیں اس کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں،
ایک وہ اسرع یعنی بہت سریع ہے، بہت فاسٹ ہے، یعنی وہ سفینہ، وہ کشتی نجات جو امام حسین علیہ السلام کی ہے وہ بہت کوئک ہے۔ جوانوں کے لیے امام حسین کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹ ان کے اندر چینج لا سکتی ہے۔ اوسع، اور امام حسین کی کشتی بہت وسیع ہے، اس کے اندر وہ قوت و قدرت ہے کہ زیادہ لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ زیارت عاشوراء اور یہ امام حسین کی محبت کشتی نجات ہے۔ کشتی نجات یعنی نجات کی کشتی ہے، اس میں جو سوار ہوگا اسے نجات ملے گی۔ یہیں پر میں توجہ دلاؤں دوں کہ نجات اس کے لیے ہے جو کشتی میں سوار ہو۔ اگر کشتی میں سوار نہ ہو اور دور سے آ کے کشتی کو چوم کے واپس چلے جائے، اس کے لیے نجات کے راستے نہیں ہیں۔ امام نے بلایا ہے تاکہ تم آؤ اور سوار ہو اس کشتی میں، کشتی نجات میں۔ ایک مثال دے دوں، اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ بامبے رہتے ہیں اور آپ دہلی جانا چاہتے ہیں، اور دہلی کے لیے فاسٹسٹ ٹرین جو ہے، مثال دے رہا ہوں راجدھانی ہے، کوئی آپ کو کہے کہ راجدھانی ٹرین جو ہے وہ سب سے فاسٹ بامبے سے دہلی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے، آپ اس ٹرین کو روز جا کے چومیں اور گھر واپس آ جائیں اور اس ٹرین میں سوار ایک بار بھی نہ ہوں، تو کیا آپ کبھی دلی پہنچ پائیں گے؟ یقیناً دلی تو نہیں پہنچ پائیں گے نا۔ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ چومنے کی عظمت کم ہے، اہل بیت کی زری کو چومنے کی، اور اہل بیت کے نام اور اہل بیت کے شاعر جو ہیں، شاعر اللہ جو ہیں، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کروں گا، شاعر اللہ جو ہیں اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کی بہت تاکید ہے، اور وہ ایمان کا جز ہے، لیکن صرف وہاں تک رکنا صرف کافی نہیں ہے۔ ہمیں اہل بیت کی عظمت کو جانتے ہوئے، ایموشنل اٹیچمنٹ رکھتے ہوئے، ہمیں ان کی راہ ہدایت پر سوار ہونا پڑے گا، تب ہدایت ملے گی نا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ سب سے فاسٹ ہدایت دینے والا کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اسرع، فاسٹ، کوئکسٹ، سپیڈ کا زمانہ ہے آج۔ جو ہے ٹیکنالوجی میں ہر فون جو نیا آتا ہے وہ پچھلے فون سے زیادہ فاسٹ ہونے کا کلیم کرتا ہے، اور بہت بار صرف بے وقوف بھی بناتے ہیں۔ لیکن اہل بیت، آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی درک کرتے ہوں گے، اسے محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جوان جو محرم آتا ہے، اس کے اندر ایک چینج آ جاتا ہے۔ علم کو دیکھتا ہے، حضرت عباس کے، اس کی آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں، دیکھ کے کہتا ہے مولا گنہگار ہوں، معاف کر دینا۔ علم چھونے سے پہلے جوان روتا ہے امام حضرت عباس کے سامنے، اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے کہتا ہے اے مولا، ان ہاتھوں سے گناہ کیا ہوں میں نے، آپ میری توبہ کو قبول کرو تب میں علم کو چھوؤں گا۔ ان آنکھوں سے، جن آنکھوں سے علم کو دیکھ رہا ہوں، ان آنکھوں سے روتا ہے، کہتا ہے مولا ان آنکھوں سے گناہ کیا ہے، نامحرم کو دیکھا ہے میں نے ان آنکھوں سے، مولا ان آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں انٹرنیٹ پہ جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی، جو فحشا تھی، جو برائی تھی، اس کو دیکھا ہے، مولا مجھے معاف کر دینا۔ اور آپ دیکھیں محرم میں کس طریقے سے ایک جوان اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے اور اپنے اندر وہ فیلنگ کو محسوس کرتا ہے جو فیلنگ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے گناہوں سے دور ہونے کی ہے۔ عزیزان گرامی، کشتی نجات آپ کو دعوت دے رہی ہے، امام حسین آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ چھوڑیں گناہوں کا راستہ، آئیں کشتی نجات میں سوار ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، میرے جوانوں سے خاص طور پہ، کہ کیا ایک وقت پہ ایک انسان 2 کشتی میں سوار ہو سکتا ہے؟ وہ چاہے کہ یہ دنیا کی کشتی، گناہوں کی کشتی اور امام حسین کی کشتی، دونوں میں ایک ساتھ سوار ہو، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جوان ہیں، آپ خود ہی جواب دیں کہ ممکن ہے کہ انسان گناہوں کی کشتی میں بھی سوار ہو اور اسی وقت، اسی ساتھ، اسی لمحہ انسان جو ہے
امام حسین کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، زیارت عاشورہ دعوت ہے امام حسین کی کہ آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی نجات ہے، یہ کشتی نجات دے گی، لیکن شرط سوار ہونے کی ہے۔ حسین کی دعوت آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سوار ہوں، اس کشتی کو چھوڑیں جس کشتی میں آج ہم سوار ہیں۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز جو ہے وہ کتنی لائکس اور کتنی شیئر ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آج کل لوگ ماتم کر رہے ہیں، ماتم کرتے وقت توجہ یہ ہے کہ ہم سیلفی لے لیں، کوئی ہمارا ویڈیو نکال لے۔ آپ نے ماتم کیا شب عاشور، آپ چاہ رہے ہیں عاشور کے دن میں وہ دنیا کو دکھا دوں، واٹس ایپ اسٹیٹس سٹوری وغیرہ انسٹاگرام سٹوری پہ ڈال دوں تاکہ لوگ دیکھیں۔ عزیزان گرامی، لوگ کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور کربلا جا کے ایک کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ماتم کریں بین الحرمین میں، اور اس ماتم کو ریکارڈ کریں اور پھر واپس آ کے لوگوں کو دکھائیں، دیکھو میں نے اس ماتم کیا۔ حسین کے لیے ماتم کیا تھا یہ دنیا کے لیے؟ حسین کی محبت کے لیے کیا تھا یا دنیا کو دکھانے کے لیے؟ صدق کے عمل، صدق کے نیت عمل میں بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، انسٹاگرام پہ آپ دیکھیں، فیس بک پر آپ دیکھیں، اگر آپ نے ماتم حسین کے لیے کیا تو دنیا کو کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ توجہ کریں عزیزان گرامی، ہر عمل پوری توجہ کا طالب ہوں، ہر عمل ہمارا قیامت میں تجسم ایک جسم کی شکل لے کے ہمارے سامنے آئے گا، اور ہر عمل کے سلسلے میں ہمارے سے 3 سوال ہوں گے۔ لمن، لما، کیفا۔ یہ عمل کس کے لیے کیا ہے، یہ عمل کیوں کیا ہے، اور یہ عمل کی کیفیت، یہ عمل کی کیفیت، اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ یہ تینوں چیزوں کے لیے ہمارے سے سوال ہوگا۔ اگر میں نے عزاداری سید الشہداء دنیا کے لیے کی ہے تو یہ عمل تجسم میں کہے گا دیکھو یہ عزاداری حسین کے لیے نہیں تھی، یہ انسٹاگرام پہ دکھانے کے لیے تھی، تو یہ عزاداری قبول نہیں ہوگی۔ حسین کے لیے نہیں کی، خلوص لے کے آئے عمل میں۔ لمن، لما، کیوں کی ہے یہ؟ اس لیے کی ہے تاکہ لوگ مجھے پہچانیں۔ ہم سوشل میڈیا پر آ کر کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں، عزاداری یا سید الشہداء کی شہادت سے ریلیٹڈ 2 ٹائپ کے سٹیٹس یا سٹوریز آپ کو ملیں گی۔ ایک یہ ہے کہ میں نے کیا کیا اس عزاداری میں، اور ایک یہ ہے کہ حسین کون تھے، سید الشہداء کون تھے، کربلا کیا تھی، ان کے اقوال کیا تھی، ان کی مظلومیت کیا تھی۔ فرق دیکھیں، لیما، کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں، خود کے لیے کر رہے ہیں یا خدا کے لیے یا حسین کے لیے؟ عزیزان گرامی، لمن، لما، کیفا، آپ کا عمل کیسا ہو، اس کے اندر کیسے، اس کا کیریکٹر، اس کے اندر کیسی کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہوں، اس کی کیفیت کیسی ہو۔ عزیزان گرامی، وہ آنسو جو امام حسین کی محبت کے لیے تنہائی میں نکلے، وہ آنسو جس کے اندر صرف آپ اور حسین ہو اور کوئی نہ ہو، وہ آنسو کی کیفیت بہت عظیم ہے، وہ آنسو کی کیفیت بہت عظیم ہے، کیونکہ اس کے اندر کیفا، جب قیامت میں پوچھا جائے گا کیفا، یہ عمل کیوں کی، کیسا کیا آپ نے، یعنی اس کی کوالٹی کیا تھی۔ عزیزان گرامی، وہ مجلسیں جہاں پر نام کے لیے تبرک بانٹے جاتے ہوں، اور یہ مجلس کے اندر یہ تبرک، بڑی مجلس اور چھوٹی مجلس، بڑی مجلس وہ جہاں پر تبرک بڑا بانٹا جاتا ہے، چھوٹی مجلس وہ جہاں چھوٹا تبرک بانٹا جاتا ہے۔ امام حسین کی مجلس اب تبرک سے ماپی جائے گی؟ سوچیں، غور کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں عزیزان گرامی؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ عزاداری کے لیے 3 سوال، لمن، لما، کیفا، کس کے لیے، کیوں اور کیا کیفیت سے آپ نے انجام دیا ہے۔ یہ دار و مدار ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل قیامت میں نورانی بن کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ عزیزان گرامی، یہیں پر آ کے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو عزاداری ہم کرنا چاہتے ہیں وہ عزاداری ایسی ہو
جو ہمیں حسین کی کشتی میں سوار کرے. زیارت عاشورہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ تعلیمات زیارت عاشورہ سے آشنا ہو سکیں. آخری چیز آپ کے سامنے ذکر کر دوں. انسان کا عمل، اس کے اندر 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. میں نے بیان کیا کہ عزاداری سید الشہداء میں 3 چیزیں تھیں، لمن، لما، کیفا. اب عمل کیسے انسان کا افضل ہو، اس کے لیے میں 3 چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم جو بھی ایکشن، عمل کو انجام دیتے ہیں، اس کے لیے ہم پہلے غور و فکر کرتے ہیں. انسان فکر کرتا ہے، انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں اور انسان کے ایکشنز ہوتے ہیں. 3 چیزیں ہیں، ہاؤ وی تھنک، ہاؤ وی فیل اینڈ ہاؤ وی ایکٹ. ہم کیسے سوچتے ہیں، ہم کیسے محسوس کرتے ہیں، کیا جذبات ہیں ہمارے، اور فائنلی کیا ایکشنز ہمارے ہوتے ہیں. امام حسین سے محبت اور عاشورہ سے محبت جو ہے، ہمیں ہماری سوچ کو عاشورائی بنا دے. اگر زیارت عاشورہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری سوچ جو ہے، ہماری تھاٹ پروسیس عاشورائی ہو جائے. ہم جب سوچیں تو عاشورہ کے معیار اور کرائیٹیریا کے مطابق ہم سوچیں. ہماری فیلنگز، انشاءاللہ میں اس میں بیان کروں گا تولا اور تبرہ جو تفسیر زیارت عاشورہ میں ہیں. ہماری فیلنگز کیسی ہوں؟ ہماری فیلنگز ویسی ہوں جیسی اہل بیت چاہتے ہیں. ہمارے عدو کون ہوں، ہمارے دشمن کون ہوں، ہمارے ولی کون ہوں، ہم کن سے محبت کریں. زیارت عاشورہ ایک آپ کے سامنے کرائیٹیریا پیش کرتا ہے. ہماری فکر کیسی ہو، زیارت عاشورہ ہمیں ایک آئیڈیالوجی دیتا ہے کہ ہم آ کے اس آئیڈیالوجی کے تحت اپنی زندگی کو بسر کریں. یعنی یہ صرف روز پڑھنے والی ایک ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو انسان کی تربیت کر رہی ہے. آپ روز پڑھیں، روز اپنی فکر کو عاشورائی بنائیں. آپ روز پڑھیں، روز اپنی فیلنگز کو عاشورائی بنائیں. اور فائنلی جب ہماری فکر عاشورائی ہو جائے، فائنلی جب ہماری فکر کے ساتھ ہماری فیلنگز عاشورائی ہو جائیں، تو آ کے ہمارے عمل کو ہم عاشورائی بنا سکیں. یعنی ہم تفسیر زیارت عاشورہ اس لیے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری فکر عاشورائی ہو، ہماری فیلنگز عاشورائی ہو اور ہمارا عمل عاشورائی ہو. عزیزان گرامی، یہ تفسیر کا مقصد ہے، یہ شرح زیارت عاشورہ، اسرار زیارت عاشورہ کا مقصد ہے. وگرنہ ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں زیارت عاشورہ اور عمل کی دنیا کے اندر ہم زیارت عاشورہ سے بہت دور ہیں. عمل کی دنیا کے اندر ہماری فیلنگز اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی فیلنگز میں میچ نہیں ہوتا. ہم تولا اور تبرہ کے کرائیٹیریا کو پورا نہیں کرتے، یا ہم تولا میں مار کھا جاتے ہیں یا تبرہ میں مار کھا جاتے ہیں. زیارت عاشورہ انسان ساز ہے، انسان بناتا ہے. زیارت عاشورہ پڑھنے سے انسان آ کے عاشورائی اقدار اور عاشورائی ویلیوز کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے. اگر میں زیارت عاشورہ روز پڑھتا ہوں اور میں ایک خاتون، ایک میری بہن سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تم زیارت عاشورہ روز پڑھتی ہو تو کیوں ایسا ہے کہ تمہارے 2 اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر. عزیزان گرامی، میں سچ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ منبر کی ذمہ داری ہے تاکہ ہمارے جوانوں کو بیدار کریں. 2 اکاؤنٹس ہمارے جوانوں کے ہیں. ایک اکاؤنٹ شیعوں کے لیے ہیں جہاں پر حدیثوں کو شیئر کرتے ہیں، جہاں پر آ کر امام کے اقوال کو شیئر کرتے ہیں، کربلا کے بارے میں چیزوں کو بیان کرتے ہیں. پھر ایک اکاؤنٹ اور بناتے ہیں جو اکاؤنٹ دوسرے نام سے ہوتا ہے، وہ نان مسلم فرینڈز کے لیے ہوتا ہے. وہاں پر آپ بے حجاب فوٹو ان کے دیکھ سکتے ہیں. یہ میں صرف ہماری بہنوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں. 2 زندگی، ڈوئل زندگی ہے، 2 کشتی میں سوار ہیں. حسین کی کشتی میں بھی اور دنیا کی کشتی میں بھی. حسین دعوت دے رہے ہیں، اس دنیا کی کشتی کو چھوڑو، آؤ میری کشتی میں سوار ہو. میری کشتی بہت سری ہے، اسرع و اوسع، بہت جلدی تم کو جلب کرے گی، بہت جلدی اٹریکٹ کرے گی، بہت وسیع ہے. تم سب کو ایک ساتھ میں میری کشتی میں سوار کر سکتا ہوں. یہ ڈوئل اکاؤنٹس کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم آج تک
اپنی فکر کو، اپنی فیلنگز کو اور اپنے ایکشن کو حسینی اور عاشورائی نہیں بنا پائے۔ عزیزان گرامی، آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے جہاں پر گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ۔ والدین کو خبر نہیں، والدین دوسری دنیا میں، بچے دوسری دنیا میں، رات کو سو رہے ہیں۔ یہ میں جو جوانوں کے ساتھ ہم جب تبلیغ پہ جاتے ہیں، جوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی مشکلات کو بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، عاشورائی بنے۔ رات کو 1 بجے سے چیٹنگ شروع ہے، 2 بج رہا ہے، 3 بج رہا ہے، چیٹنگ ہو رہی۔ کس سے چیٹنگ ہو رہی؟ آپ رات کو 1 بجے کس سے چیٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو چادروں کے اندر سے لائٹ نظر آ رہی ہے پیرنٹس کو، یہ نور نہیں ہے، یہ شیطانی گیجٹ ہے جو ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، سوشل میڈیا کو یوز کریں، الاؤ نہ کریں کہ سوشل میڈیا آپ کو یوز کرے۔ آپ ہر ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ ایک کانٹینٹ ہوتا ہے اس ویب سائٹ کا، اور ویب سائٹ اونر چاہتا ہے اس کانٹینٹ کو لوگ آ کے دیکھیں۔ فیس بک، انسٹاگرام، یہ جو پلیٹ فارمز ہیں، اس کا کانٹینٹ آپ ہیں۔ میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پہنا، میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، دس از ہاؤ آئی فیل، یہ جب آپ انہیں پیش کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ آپ کی پروفائلنگ کرتے ہیں، اور اس پروفائلنگ کے ذریعے سے ایڈورٹائزرز کو آپ تک پہنچاتے ہیں، دیکھو ان کو یہ چیزیں پسند ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں یہ چیز پسند ہے ان میں سے یہ ایک کسٹمر ہے، پریفرنس بیسڈ ایڈورٹائزمنٹ۔ ہم آ کے پوری زندگی کو اپنی کھلی ہوئی کتاب کی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایسے رکھ دیتے ہیں جیسے کہ وہ فرشتہ ہے اور وہ ہمارے بالکل پاکیزہ ہے، وہ ہمارے لیے کوئی نیگیٹو فیلنگز نہیں رکھتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ کے کانٹینٹس کو، وہ آپ کی پرائیویٹ چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں۔ عزیزان گرامی، میرے جوانوں، میرے دوستوں، کربلا بلا رہی ہے، حسین بلا رہے ہیں، زیارت عاشورہ بلا رہی ہے۔ اپنے اندر چینج لائیں، 2 کشتی میں سوار نہ ہو، ایک کشتی میں، کشتی حسین میں۔ اور جب کشتی حسین میں آ جاؤ تو حر کی طرح آ جاؤ۔ آنے کے بعد سب سے پہلے کہو، اے حسین مجھے اجازت دو کہ میں خود کو آپ پر قربان کر سکوں۔ آئیں، آج کا جوان حسین کی کشتی میں سوار ہو کے جوان حسین کو کہے گا، اے حسین میں آ گیا ہوں۔ آج سے وہ تمام نامحرم چیٹس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا، تمام کو بلاک کر دوں گا، اب مجھے آپ اپنی کشتی میں سوار کر دیں۔ حسین بہت کریم ہے، جس طریقے سے حر کو قبول کیا تھا اس طریقے سے ہمیں بھی قبول کریں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم کشتی میں سوار ہوں۔ عزیزان گرامی، دل دکھتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جوان ہیں، وہ آپ ان کے واٹس ایپ سٹیٹس دیکھیں، پہلے 3 سٹیٹس امام حسین کے قول کے بارے میں بیان کرتے ہیں، امام حسین پہ ظلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اگلے 3 سٹیٹس پہ ایک نامحرم کا فوٹو ہے۔ کسے دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو۔ حسین کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، وقت کے امام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، کسے دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ عزیزان محترم، حسین کی کشتی میں سوار ہوں، زیارت عاشورہ کی کشتی میں سوار ہوں۔ وہ عظمت جو خدا نے رکھی ہے، اولیاء کے ساتھ شریک، شہداء کے ساتھ شریک، یہ راستے پہ جب چلیں گے تو یہ راستہ آپ کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے، ہم کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں عزیزان محترم؟ حسینیت یعنی پاکیزگی کا راستہ، جب تک ہمارے اندر پاکیزگی نہ ہو ہم حسینیت کے راستے پہ نہیں چل سکتے، یہ عظیم زیارت عاشورہ کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ عزیزان محترم، پلٹیں امام حسین کی طرف، کربلا کی طرف، تفسیر کی طرف، زیارت عاشورہ کی طرف۔ عزیزان گرامی، ہم اس زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بڑی مصیبتوں کو جھیلا۔ کربلا میں بہت سختیاں امام حسین پر گری، ایسی سختیاں جو زمین اور آسمان نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ عزیزان گرامی، امام حسین کے لیے جو سخت منزل تھی اس میں سے ایک منزل سخت وہ تھی جو ودا تھا امام حسین کا، کہ امام حسین خیمے میں موجود ہیں اور خیمے میں موجود امام حسین علیہ السلام کو بیویوں نے گھیرا ہے۔ کسی بیوی نے دامن پکڑا ہوگا، کسی بیوی نے امام کے ہاتھوں کو پکڑا ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی خیمے میں ہوں گے،
نہ جانے کس طریقے سے امام کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آخری سہارا آپ تھے، کل سے یتیمی اور اسیری ہے۔ نہ جانے کیسے امام حسین اور حضرت زینب جدا ہوئے ہوں گے۔ امام حسین باہر جب نکلتے ہیں، بیبیاں سختی سے اجازت دیتی ہیں کہ امام باہر آئیں۔ امام دلدل پر سوار ہوتے ہیں، دلدل آگے نہیں بڑھتا۔ امام دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی دلدل کے پیروں پہ لپٹی ہوئی ہے۔ امام سکینہ کو دلاسا دیتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہوگی بابا آج آپ چلے جائیں گے تو کل میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ میں کہوں گا بی بی، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں بی بی کل سے سینے پہ سونا کہاں، کل سے تماچے پڑنے ہیں، گوشوارے چینے جائیں گے، اب وہ شام کا زندان ہوگا، شام کا بازار ہوگا۔ عزیزان گرامی، امام ودا کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ودا امام کا ہے، لیکن ایک ودا وہ بھی ہے جب یہ بچے امام سے ودا ہوتے ہیں۔ 11 محرم کا سب وقت ہے۔ 11 محرم کو اسیروں کو، اہل حرم کو اسی مقتل گاہ سے گزارا جاتا ہے جس مقتل گاہ میں تمام اہل بیت کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ہائے، ہر قبیلے والوں نے اپنے قبیلے والوں کے لاشوں کو تو دفنا دیا، لیکن اہل حرم کے لاشیں پڑے رہے۔ ہائے، جب اہل حرم یہاں سے گزرتے ہیں، سب اپنے آپ کو کربلا کی زمین پر گرا دیتے ہیں۔ ہر کوئی ایک لاشے کی طرف جاتا ہے۔ زینب کبریٰ اپنے آپ کو زمین کربلا پر گراتی ہے۔ ہائے، اون محمد کے لاشے کی طرف نہیں جاتی، حسین کے لاشے کی طرف جاتی ہے۔ ہائے، جب کسی کا لاشا پہچاننا ہو تو صورت سے پہچانا جاتا ہے، سر سے پہچانا جاتا ہے، لیکن حسین مظلوم، نہ سر ہے نہ صورت ہے، کیسے پہچانا ہوگا؟ ہاں، لباس سے کبھی پہچانتے ہیں، لیکن حسین کے تن پہ لباس نہیں چھین لیا گیا۔ ہاں، کبھی انگشتر سے، انگوٹھی سے پہچانتے ہیں، کوئی علامتوں سے پہچانتے ہیں، لیکن حسین مظلوم، انگشتر یا کوئی علامت نہیں، یہ عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن زینب کبریٰ تو حسین کی خوشبو کو پہچانتی ہے، حسین کی خوشبو سے پہچانتی ہے حسین کو، حسین کے قریب جاتی ہے، کہتی ہے اللہ حاضل قربان، یہ میری قربانی کو قبول کر، اپنی قربانی کو پیش کرتی ہے، روتی ہے، گریہ کرتی ہے، نہ جانے حسین سے کیسے ودا لیں گی۔ حسین کے جسم کو آخری بار دیکھ رہی ہے زینب، اور دور سے یہ منظر چوتھے امام دیکھ رہے تھے۔ چوتھے امام زینب کبریٰ کے حال کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ زینب آ کے امام زین العابدین کو دلاسا دیتی تھی، لیکن یہ وہ منزل تھی کہ زینب حسین سے وداعی لے رہی ہے۔ چوتھے امام پہنچتے ہیں، چوتھے امام پہنچ کے کہتے ہیں بھی اے پھوپھی اماں صبر کریے، صبر کریے۔ زینب کہتی ہے مسلمانوں نے یہ کیا کیا، ہائے مسلمانوں نے یہ کیا کیا، ہائے یہ ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو تو دفنا دیا، لیکن میرا بھیا بے گور و کفن یہاں پڑا ہے۔ ہائے زینب کبریٰ سوار کرتی ہیں سب کو۔ اس کے بعد وہ منزل ہے کہ تمام اہل حرم کو زینب کبریٰ اور ام کلثوم سوار کرتی ہیں، بچوں کو سوار کرتی ہیں۔ جب سب سوار ہو جاتے ہیں تو ام کلثوم سے کہتی ہیں ام کلثوم تم بھی سوار ہو جاؤ۔ ہائے زینب کبریٰ اب کربلا میں اکیلی ہے، مظلومیت زینب کبریٰ، اکیلے موجود
موجود ہیں کربلا میں، دشمن انتظار کر رہا ہے کہ زینب ہاتھوں کو پھیلائے گی، مانگے گی، کہے گی کہ مجھے سوار کرا دو۔ یہ نجس یہ سوچ رہے تھے کہ زینب کبریٰ کو ذلیل کرے، ہیہات یہ ممکن نہیں کہ زینب کبریٰ ذلیل ہو۔ خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے اپنے بالوں پر کو پھیلاتے ہیں، زینب کبریٰ سوار ہوتی ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ سوار ہو گئی، آپ حسین سے وداعی لے رہی ہے، اب سفر سختیوں کی منزل پر ہے، اب کوفہ ہے اور شام کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، ہائے وہ زندان ہے۔ عزیزان گرامی ذرا سوچیں، زینب کبریٰ سوار ہو گئی، تمام بچے سوار ہو گئے، لیکن ایک بچی کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ بچی 4 سال کی بچی جب وہ کربلا کی زمین سے جا رہی ہوگی تو کس طریقے سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہی ہوگی، کیسے کہا ہوگا الوداع الوداع یا حسین، کیسے کہا ہوگا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں محبت حسین عطا کر، یا اللہ امام حسین کی محبت کو ہماری زندگیوں میں عام کر دے۔ یا اللہ ہماری فکر کو، ہمارے جذبات کو اور ہمارے عمل کو امام حسین کی محبت سے توسل عطا کر، تاکہ ہماری فکر عاشورائی ہو سکے، ہمارا عمل عاشورائی ہو سکے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں ظالمین انہیں نیست و نابود کر دے، ہمارے عزیز ملک میں، ہمارے عزیز وطن میں بھی جو ظالمین ہیں انہیں نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں جو اسیروں کو زندان بھیجا جا رہا ہے کیونکہ وہ حق کے لیے آواز کو بلند کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے اور ہمیں راہ کربلا کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔